میں اکثر ایک خاتون کا واقعہ سناتا ہوں کہ میرے میاں کی معاذ اللہ اتنی دوستیاں اور ایسی لڑکیوں سے گپیں اور یہ میں تنگ آ گئی ہوں. میں نے کہا جب آپ کی شادی ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کے لیے تبلیغ والوں کے رشتے بھی آئے ہوں گے, داڑھیوں والوں کے رشتے بھی آئے ہوں گے. اس نے کہا ہاں آئے. میں نے کہا آپ نے سوچا کہ ملاؤں سے نہیں کرنی, یہی بولا ہوگا نا, مجھے چاہیے یار ماڈرن سینما گھر میں لے کے جائے, فلمیں دکھائے اور جہاں بولوں جائے, آزاد زندگی ہو. وہ ایک خواتین نے سوچا ہوتا ہے بازاروں میں گھمائے گا, کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی, میں جس سے چاہوں گی مسکرا کے بات کروں گی. مولوی لوگ تو مشہور جو ہے مولویوں کے بارے میں کیا ہوا ہے, یہ تو یوں بھی کر لیا تو پوچھیں گے بھائی وہ اس کو کیوں دیکھ لی, کیا لگتا ہے تمہارا بھائی. تو اتنے سختیاں, موبائل بھی چیک کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو حالانکہ اتنا نہیں ہے, کوئی چیک ویک کوئی نہیں کرتا موبائل. تو یہ ایک تصور ہے. تو میں نے کہا دیکھیں اب وہ جیسے اس نے آپ کو آزادی دی ہے, وہ اپنے فرینڈس کو آپ سے ملواتا ہے, تو اپنے دوستوں کی گرل فرینڈ سے بھی وہ ملے گا. جیسے وہ اتنا براڈ مائنڈیڈ ہے کہ وہ اپنے فرینڈس کو آپ سے ملواتا ہے نا, اور شک نہیں کرتا اپنے دوستوں پہ. اس کو پتا ہے میرے دوست بہت نیک ہیں, ایکچولی براڈ مائنڈیڈ ہیں. وہ میری وائف سے جب ملیں گے تو بہن سمجھ کے ملیں گے. ٹھیک ہے اچھے بھی ہوتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط نظریے ڈالتے ہیں, لیکن شریعت نے 2-4 غلط کی وجہ سے 10 اچھوں پر بھی پابندی لگائی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نئی عورتوں کو دیکھو, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بھی دیکھ رہا ہے غلط دیکھ رہا ہے. یہ بدگمانی جائز نہیں ہے. اسی طرح ہم یہ جب کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو سب سے پردہ کراؤ, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بھی آپ کی بیوی بیٹی پر نظر ڈالے گا گندی نگاہیں ڈالے گا. ہر آدمی برا نہیں ہوتا. 2 وجہ سے منع کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ برا نہیں ہے لیکن برائی کا خیال آ سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر نہیں بھی آیا تو یہ چیک کیسے کرو گے کہ اس کو نہیں آ رہا اور اس کو اس سے پابندی لگاؤ, اس سے نہیں لگاؤ. تو وہ بولے گا یار اس سے پردہ نہیں کراتے اپنی بیوی کو, اور مجھ سے جناب میں غلط آدمی ہو گیا. ایک خاتون نے پردہ کر لیا اپنے شوہر کے ایک بھائی سے پردہ کیا, دوسرے بھائی سے نہیں کیا. اب ظاہر ہے جس سے پردہ کیا وہ برا سکے, میں کیا گندی نگاہیں ڈالتا ہوں. تو پردہ کرے گی تو سب سے کرے گی, نہیں کرے گی تو کسی سے بھی نہیں کرے گی. تو اس لیے شریعت نے کہا بھائی سب سے کرو. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب غلط ہی نگاہیں ڈالتے ہیں اور ساری دنیا غلط ہو گئی ہے. لوگ پھر مولویوں پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا بنا لیا ہے کہ وہ جو بھی نظر ڈالے گا تو وہ نظر جھکا دے اور غلط ہے. بھائی اس لیے کہ برائی سے بچنے کے لیے جو ہے نا 1% چانس بھی ہوتا ہے. ایک آدمی کا بھی برائی کا خیال ہوتا ہے تو 99 کو روکنا پڑتا ہے. تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ نے براڈ مائنڈیڈ بندے سے شادی کی ہے اور وہ کھلے ذہن کا آدمی ہے, جیسے وہ اپنے دوستوں کو آپ سے ملائے گا تو اپنے دوستوں کی بیویوں سے بھی ملے گا اور اپنے دوستوں کی فرینڈ سے بھی ملے گا وہ. اور جب ملے گا تو آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں جو ہوتا ہے ایسے, وہ آنکھ مٹکا بھی ہوگا. اور آنکھ مٹکا جب ہوگا تو براڈ مائنڈ آدمی کہتا ہے بھائی ہو گیا تو کیا ہے, مجھے تھوڑا سا آنکھ مٹکا ہو گیا, پسند آ گئی, کسی کی تعریف کر دی تو کیا ہے. تو اگر بیوی کو جلن ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں, جلن ہو گئی تو کیا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, تو ساری چیزیں ٹھیک ہے. وہ براڈ مائنڈ کا مطلب بالکل ہر چیز سیٹ ہے, سب ٹھیک ہو رہا ہے معاشرے میں, لائف کو انجوائے کرو. تو میں نے کہا کرو انجوائے. میں نے کہا آپ خاتون آپ لائف کو کیا کریں, انجوائے کریں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو والدین اپنی اولادوں کو ماڈرن بنا رہے ہیں ضرورت سے زیادہ, تو سوچ لیں کہ ہمارا فیوچر, بولو بھائی, اچھا نہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے والدین نے ہمیں ماڈرن نہیں بنایا, تعلیم دی اچھی, ایسے اسکولوں میں دی جہاں کو ایجوکیشن نہیں تھی, ورنہ ہمارے بھی آنکھ مٹک کے ہی چلتے رہتے. آنکھ مٹکوں سے نکلتے تو پھر مدرسے میں آتے نا. جب لڑکے لڑکیوں کو اکٹھے بٹھا دو گے تو یاد رکھو لڑکے لڑکی کلاس فیلو بعد میں ہوتے ہیں, لڑکا لڑکی پہلے ہوتے ہیں. نہیں یاری بات سمجھ, ہر مرد پہلے ہوگا اور ہر عورت پہلے, بعد میں وہ جو کچھ بھی ہے تو ہے, بعد میں ہے وہ جو کچھ. تو یہ جب ماحول بنے گا تو آپ اس کو کچھ بھی نام دے دو, معاشرے میں اصلاح کے بجائے فساد پھیلے گا. اسکولوں کا آپ کو میں حال بتا دوں, کو ایجوکیشن کالجز ہیں اور اسکولز ہیں. آپ کبھی کسی پروفیسر سے جا کے پوچھیں, اگر کوئی آپ پروفیسر بن جائیں کسی یونیورسٹی میں یا کسی ایسے کالج میں جہاں کو ایجوکیشن ہو, کھلا ڈھلا ماحول ہو, پھر آپ ایک کمرہ بنائیں جس میں آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ اعلان کریں کہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا, کاؤنسلنگ کروں گا, آپ کی مشورے دوں گا. پھر آپ چیک کریں کہ پریشانیاں کیا آتی ہیں زیادہ. آپ اگر مجھے کہیں نا کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں, تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. زیادہ تر کیسز آپ کے پاس پتہ ہے کیا آئیں گے,
یہ نہیں آئیں گے کہ سر میرے فزکس میں نمبر بہت کم آ رہے ہیں, دعا کریں میرے نمبر زیادہ ہو جائیں. زیادہ تر ہوں گے سر مجھے اس لڑکی سے عشق ہو گیا ہے, میرے دماغ میں وہ بس گئی ہے. لڑکیاں آئیں گی مجھے اس لڑکے سے عشق ہو گیا ہے. یہ اچھے اچھے گھروں کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ان کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوگا. وہ اپنے والدین کے سامنے نہیں بتاتے, لیکن وہ اپنے جو ٹیچر جس سے بے تکلف ہوتے ہیں نا اس سے وہ شیئر کر لیتے ہیں اپنے غم. یہی, اور پھر وہ ذہنی مریض بن رہا ہے, ڈپریشن کا مریض بن رہا ہے. گھر میں ابا کو بتا نہیں سکتا کیونکہ پتا ہے ابا کو بتایا تو ابا ایک رکھ کے کیا لگائیں گے, ایک لگائیں گے ٹھیک ٹھاک طریقے سے رکھ کے. اور اس کو پتا ہے نکاح کا کوئی چانس فی الحال لڑکی اپنے گھر میں بتائے گی تو اما کہیں گی میں نے تو لڑکے سلیکٹ کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا. ٹھیک ہے اگر دوستی یاری ہو رہی ہے, دوستی یاری کی حد تک ٹھیک ہے, شادی وادی کی بات نہیں کرو, وہ لگائے گی ایک کھینچ کے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. پھر ماں باپ فون کرتے ہیں ہمارے بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, عجیب سا ہوتا جا رہا ہے جب سے یونیورسٹی جا رہا ہے, عجیب وہمی سا ہو گیا ہے, ایک دم بیٹھے بیٹھے یوں ہل جاتا ہے. ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ حضرت ہمارے بیٹے پر کسی نے کچھ کر دیا. میں نے کہا کیا ہو کیا رہا ہے؟ کہہ رہے بیٹھے بیٹھے نا یوں کر کے ہلتا ہے وہ. یہ کیسز ہیں. کہہ رہے وہ حضرت فلاں کے پاس لے گیا, اس نے بھی بتایا جن ہے, فلاں کے پاس اس نے بتایا جادو ہے, فلاں کے پاس. میں نے کہا بھائی یہ جو اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, ذہنی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے. تو یہی ہے. تو الگ الگ رہتے یہ سارے خراب نہیں ہوتے. مصیبت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی میں بھی تو کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو نہیں ہوا, بہت سو کو ہو رہا ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کو ہو جاتا ہے سب کچھ, یا ہر لڑکی معاذ اللہ وہ انوالو ہو جاتی ہے. میں کب کہہ رہا ہوں, بہت ساری خواتین نکلتی ہیں کچھ نہیں ہوتا ان کو, لیکن بہت سے کسی بھی برائی میں سارے کبھی بھی انوالو نہیں ہوتے, یاد رکھو. ایسے تو گورے بھی بہت سے شراب نہیں پیتے, اتنا برا ماحول ہے, مگر آپ کو امریکہ میں کثرت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو شراب نہیں پیتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب کی کھلے عام اجازت جو گورنمنٹ نے دی ہے وہ صحیح دی ہوئی ہے, کیونکہ بہت سے نہیں پی رہے. تو بھائی اس دینے کی وجہ سے, اجازت دینے کی وجہ سے پینے والے زیادہ ہو گئے ہیں, بچنے والے تھوڑے رہ گئے. اگر گورنمنٹ پابندی لگا دیتی تو کوئی بھی نہیں پیتا. ہمیں سب کی اصلاح کی فکر کرنی ہے. میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو بھائی, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف طور پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتے. اب میں چند پوائنٹ کی باتیں آپ سے کہہ کے جو بیان کا خلاصہ ہے وہ سمیٹ رہا ہوں. دیکھو اس بے حیائی کے دنیا کے بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے بھی. ڈپریشن کا مریض بنتا ہے انسان, ماں باپ کی مرضی سے شادی نہیں کرتا, پھر وہ یہ بھی ایک بڑی ٹینشن ہے. جب آپ نے بچے کو کھلا ماحول دے دیا, ویلنٹائن منانے کی اجازت دے دی, کوئی بات نہیں بیٹا چلے جاؤ, اور وہ لڑکیاں بھی جا رہی ہیں چھمک چھلو بن کے نکل رہی ہیں ویلنٹائن. ابا پوچھ نہیں رہے کہ بھائی تو آج کیوں چھمک چھلو بنی ہوئی اتنی ہے بھائی, کیوں بھائی کیوں, ہم تو خاندانی لوگ ہیں, ہماری بیٹیاں ایسے نہیں نکلا کرتی. جا رہی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب سے پہلے خرابی کہ پھر بہو آپ کی مرضی کی, بولو بھائی, نہیں ہے. پھر وہ آپ کے بیٹے کی بیوی تو ہوگی مگر آپ کی بہو. اگر بچے کو شروع سے باؤنڈ کر کے رکھو گے, پھر جہاں بولو گے بچہ وہاں شادی, کیونکہ اس کے دل میں کوئی بھی اس نے سپنے دیکھے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, خواب دیکھے ہی نہیں ہے. اور باپ کی سلیکشن عام طور پر بیٹے کی سلیکشن سے بہتر ہوتی ہے, کیونکہ باپ تجربے کر چکا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے جو غلطی کی تھی, ایسی مذاق کر رہا ہوں, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں جیسی اچھی لے کر آیا تھا تو اپنے بیٹے کے لیے بھی ایسی لے کر آؤں گا. سمجھ رہے؟ تو اور حقیقت ہے جو بچے والدین کی مرضی کی کرتے ہیں شادی, میرا ایک کلپ ہے نا کہ بچے کی بھی مرضی کا خیال رکھو, وہ کلپ اس کے خلاف نہیں ہے. وہ تو اس لیے کہ جب بچے کو آپ نے کھلی آزادی دے دی, اتنے آنکھ مٹکے کر لیے, اب وہ کہیں عشق سوار ہو گیا, اب آپ گن پوائنٹ لے کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرو, تو پھر وہ تو ظاہر ہے وہ تو ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. لیکن عام حالات میں باپ کی جو سلیکشن ہے, والدین کی جو سلیکشن ہے, وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ تجربے کار ہیں. ہمارے ہاں تو پہلے تو خاندانوں میں یہ ہوتا ہی یہ تھا, بیٹا کہتا تھا اماں دیکھ لو جو بھی آپ کے ساتھ بھی رہنا ہے, میرے ساتھ بھی رہنا, تو آپ دیکھ لو. اب پتہ ہے کہ ابا اماں میرے لیے کبھی بھی غلط, باپ اور ماں سے زیادہ کون خیر خواہ ہو سکتا ہے بھائی. تو ایسا رشتہ لے کر آئیں گے کہ جو خاندانی ہو. اور لڑکا جو ہے نا اس کے دماغ پہ شہوت سوار ہوتی ہے, وہ صرف ڈینٹنگ پینٹنگ دیکھتا ہے کہ یار ڈسٹمپر کتنا ہوا بھائی, وہ صرف کلر کے ڈبے دیکھتا ہے کہ کلر کے ڈبے فرشتوں نے کتنے خالی کیے اس کے اوپر, اور کوئی ڈنٹ ونٹ نہیں پڑا ہوا پر وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اخلاق سب وہ ایک طرف رکھ دیتا ہے, تو کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو اگر والدین اپنے بچوں پہ کنٹرول کریں گے
بیٹیوں کے موبائل چیک کرتے رہیں گے, چھاپے نہ مارے موبائل پہ, کسی کی پرائیویسی میں آپ زبردستی دخل اندازی, خام خواہ میں بیٹی کا موبائل اٹھا کے چیک کر لینا کیا کر رہی ہے, جائز نہیں ہے. ہاں بتا کے چیک کریں.